بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز جمعہ اور 2 رکعت نفل۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا کہ تم میں سے جو شخص جمعے کے دن نماز کے لیے آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعت پڑھ کر بیٹھ جائے، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خطبے کے دوران 2 رکعت نماز پڑھنے سے منع فرمایا گیا ہے، تو کیا یہ حدیث اس بات کے خلاف نہیں ہے؟ برائے کرم وضاحت فرمائیے۔ جواب: اس مسئلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، اور جیسا کہ میں ایک اور مسئلے کے جواب میں عرض کر چکا ہوں، اختلاف کی بنیاد دلیل ہی ہوتی ہے۔ جن علماء نے یہ کہا ہے کہ خطبہ کے دوران آنے والا شخص 2 رکعت نماز پڑھ لے، وہ مذکورہ حدیث سے استدلال کرتے ہیں، جبکہ وہ علماء جو اسے درست نہیں سمجھتے ان کا استدلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ہے، یعنی جب امام خطبہ دینے کے لیے آ جائے تو نہ نماز ہے اور نہ گفتگو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کی عبادت خطبہ سننا ہے۔ فقہا کی اکثریت نے اسی بات کو ترجیح دی ہے، اور شریعت کا اصول بھی یہی ہے کہ ہر وقت کی مخصوص عبادت ہوتی ہے جس کی اہمیت اسی وقت سے وابستہ ہوتی ہے۔ اگر اس مخصوص عبادت کے وقت میں دوسری عبادت کر لی جائے تو اصل عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ مثلا جب آپ مسجد میں داخل ہوں اس وقت نماز پڑھنا افضل ہے، جب امام خطبہ دے رہا ہو اس وقت خاموشی سے خطبہ سننا افضل ہے، اور جب امام نماز کے لیے کھڑا ہو تو نماز پڑھنا فرض ہے۔ لہذا خطبے کے وقت کی عبادت خطبہ سننا ہے۔ اگر کوئی شخص اس وقت نماز پڑھنے میں مصروف ہو جائے تو نہ وہ نماز درست طریقے سے ادا کر سکے گا، کیونکہ بار بار خطبے کی آواز اسے متاثر کرے گی، اور نہ خطبہ سن سکے گا کیونکہ وہ نماز میں مشغول ہوگا۔ اس کے علاوہ جماعت کے آداب بھی یہی تقاضا کرتے ہیں کہ خطبے کے دوران خطبہ سنا جائے۔ اگر خطیب اللہ کے احکام بیان کر رہا ہو اور مجمع میں لوگ مسلسل آ کر ادھر ادھر نمازیں پڑھتے رہیں تو اس سے نہ صرف خطبہ متاثر ہوگا بلکہ پورے مجمع میں خلل پیدا ہوگا۔ ایسی صورت میں کوئی شخص بھی مؤثر انداز میں تقریر نہیں کر سکتا۔ لہٰذا معنی کے لحاظ سے بھی وہ حدیث زیادہ قوی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام خطبے کے لیے آ جائے تو نہ نماز ہے اور نہ بات چیت۔ جن لوگوں نے اس حدیث کو راجح مانا ہے وہ خطبہ کے دوران نماز کو جائز نہیں سمجھتے، اور جنہوں نے پہلی حدیث کو راجح مانا وہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ دونوں گروہوں کے پاس اپنی اپنی دلیل موجود ہے، لہذا اگر کوئی شخص کسی ایک رائے پر عمل کر رہا ہے تو دوسرا شخص بلا وجہ اس پر اعتراض نہ کرے، کیونکہ دونوں کے پاس شرعی دلیل موجود ہے۔ آپ جس بات کو راجح سمجھتے ہیں اس پر عمل کیجیے۔ اگر کوئی شخص مسلمان کسی اور دلیل کی روشنی میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو اسے جھگڑنے یا اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔